أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عزاداران سید الشہداء، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 نمبر آیت ہے، جس کے ذیل میں آپ کربلا درسگاہ انسانیت کے موضوع پر میری معروضات کو، میری گزارشات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اب تک کے جو 3 جلسے گزرے ہیں اس میں کوشش کی گئی کہ انسانوں کی حقیقت کو بیان کیا جائے، واقعی انسان کیا ہے۔ پھر انسان کے بعد ہم نے روح کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، فلسفی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے ہم نے جانا کہ انسان کیا ہے، اور اب تک کے خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کی انسانیت جو ہے اس کے ارادے کے اندر ہے اور اس کے روح کے کمال میں ہے۔ اگر روح ضعیف ہے تو انسان کا بدن جتنا بھی توانا ہو پھر وہ ضعیفی کہلائے گا۔ دنیا کے اندر تو شاید بظاہر وہ کامیاب ہو، بظاہر، لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی اور اپنی روحی زندگی کو، جو روحانی زندگی ہے، اس کو بھی تقویت دیں۔ اور فرش اعضاء حسین علیہ السلام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کو یہاں پر جو روحانی غذا میسر ہوتی ہے وہ کہیں اور میسر نہیں ہوتی، کہ ممبر کا یہ بہرحال برکت ہے ممبر کی، کہ اگر اہل علم اس پہ جاتے ہیں اور ذمہ دار ذاکر جاتا ہے تو وہ قرآن و حدیث سے آپ کو پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ علماء مطالعہ کرتے ہیں۔ شہید مطہری ایک تقریر کے لیے 18 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے، ایک تقریر کے لیے 18 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے شہید مطہری۔ تو بہرحال دیکھنا پڑتا ہے، آیت ہے، روایت ہے، اتھینٹک ہے، نہیں ہے، مستند ہے، مستند نہیں ہے۔ بہرحال تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ترجمہ شاید کچھ لوگ نئے آئے ہوں تو عرض کر دوں کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو، ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا جہنم کے لیے؟ کہ اللہ کا مقصد تھا؟ کہا کہ نہیں، مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ خود جو ہے اللہ کا ہدف جہنم نہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے جو کرامت کا تاج، جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ سب جنت میں جائیں، سب جنت میں جائیں، لیکن انسان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جس میں قلب سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہ، ان کے پاس قلب ہے لیکن وہ اس سے تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، کنسیڈر نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد لہم اعین لا یبصرون بہ، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ ولہم آذان، اور ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، دے آر لائک اے کیچل۔ پھر کہا کہ نہیں، بل ہم اضل، یہ چارپائیوں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہیڈ لیس لوگ ہیں، یہ لوگ غافل لوگ ہیں، یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنی روحانیت کو تقویت دے۔ اور کل ایک راستہ بتایا گیا کہ اپنی روح کو تقویت دینے کا سب سے پہلا راستہ یہ کہ ہمارا ارتباط ہمارے خدا سے ہونا چاہیے۔ اگر رابطہ خدا سے ختم ہو گیا اور ہم لوگ مستقل نہیں اپنے ارادے میں، کل ہم نے ٹرین کی مثال دی تھی کہ ٹرین کا جو راڈ ہر پل سیکنڈ ہر سیکنڈ بھی، سیکنڈ سے بھی چھوٹا نینو سیکنڈ ہوتا ہے، ہر سیکنڈ ہر پل کرنٹ لیتا رہتا ہے تب ٹرین چلتی ہے۔ تو ہماری زندگی کی گاڑی جو سانسیں آ رہی ہیں وہ اسی وقت چلیں جب اللہ سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ جب اللہ سے رابطہ ہمارا ختم ہو جائے گا، جو ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، تو ہم اسی پل جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ سے رابطہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے آج کا تقریر شروع ہو رہی ہے۔ ہمارا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے، اور اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ہے نا؟ تم اللہ اکبر، آپ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے تم اگر تم مجھے یاد رکھو گے
تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور وشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرنا، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ تو اللہ کا ذکر کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے۔ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب ہم اللہ کو بھلا دیں گے تو قرآن کی آیت ہے تو اللہ ہمیں اپنے آپ کو بھلا دے گا، ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا، ہم بھول جائیں گے، ہم اسی چھوٹے چھوٹے معاملات میں لگے رہ جائیں گے۔ تو فذکرونی، تو اللہ کو جو ہے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں اس میں ہماری بڑھائی ہے، ہماری عزت ہے، ہماری وقت، ہماری ویلو میں چار چاند لگیں گے۔ اور اللہ کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ خود قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو کیسے کریں؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، 10 منٹ چپ چاپ کھڑے رہیں ہاتھوں کو باندھ کے، کیا کریں؟ کہا کہ نہیں، اقم الصلاۃ لذکری، اگر تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز یہ معنوی غذا ہے۔ اب دیکھیں نماز میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ ایک عالم دین نجف میں تھے، ان کی عادت تھی کہ صبح کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو اٹھاتے تھے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے بچہ ہے، ٹین ایج کے اندر ہے، اس کو اتنا دل نہیں کرا نماز پڑھنے کا، نہیں متوجہ ہے، تو انہوں نے اپنے بچے کو اٹھایا، اور جو لوگ زیارت کرنے گئے ان کو پتہ ہوگا کہ اکثر لوگ یا بعض لوگ پریفر کرتے ہیں کہ حرم کے اندر جا کے نماز پڑھیں۔ جو لوگ قم کے اندر ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ معصوم قم کے حرم میں جا کے نماز پڑھیں، جو لوگ نجف میں ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مولا علی کے روضے کے پاس، زری کے پاس جا کے نماز صبح ادا کریں، جو لوگ کربلا میں ہیں وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں جا کر نماز ادا کریں۔ جو تو نجف میں رہتے تھے، یہ نجف میں رہتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو اٹھایا۔ جب بیٹے کو اٹھایا تو وہ رات کا سناٹا، ابھی دن تو نہیں نکلا ہے، نماز صبح کا وقت ہونے والا ہے، نماز صبح، بہت غور سے واقعہ سنیے گا، یہ نماز صبح کا وقت ہونے والا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو اٹھایا، بیٹا نہ چاہتے ہوئے بے دلی کے ساتھ اٹھا، اور بابا کے ساتھ، چونکہ نجف میں جانا تھا، حرم میں جانا تھا، تو لہذا گھر سے یہ دونوں باپ بیٹے دونوں برآمد ہوئے۔ اور جب راستہ چلتے انہوں نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں ابھی سویرا نہیں ہوا ہے، ابھی صبح کی اذان ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک فقیر کے پاس وہ لوگ رکے اور اشارہ کیا اپنے بیٹے سے، بیٹا کیا سوچتے یہ فقیر کتنا کما لے گا، کتنا اس کو مل جائے گا؟ تو بیٹے نے جواب دیا، بابا فقیر ہے، ظاہر سی بات کوئی اس کو کوئی ڈالر تو نہیں دے دے گا، چند درہم، 5 درہم، 10 درہم، 50 درہم، کتنا کما لے گا، کتنا اس کو مل جائے گا؟ بھائی جو کچھ دے دے گا تو اس کو مل جائے گا۔ کہا کہ میرے بیٹے یہ رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں سویرا نہیں ہوا ہے، اس امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسے چند درہم مل جائیں گے۔ کیسے بد نصیب ہوں لوگ جو بستر پہ سو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ نماز صبح اس وقت کیا ملنے والا ہے، کیا ملنے والا ہے۔ بیٹا اللہ جو سب کا خالق ہے، یہ چند درہموں کے لیے رات کے سناٹے میں یہاں پر بیٹھا ہے۔ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، لوگ سو رہے ہیں، پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ اب دیکھیے بات آگے تو میں عرض کروں، یہاں پر یہ موضوع نہیں تھا، لیکن روح قوی ہونا چاہیے۔ شاید پہلے عرض کیا ہے، ایران کے بہت بڑے نامور پہلوان سے کسی نے پوچھا، بھائی تم 200 کلو اٹھا لیتے ہو، کیا کوئی ایسا بھی وزن ہے جو تم نہیں اٹھا پاتے؟ کیا کوئی ایسا بھی وزن ہے جو اس 200 کلو سے زیادہ ہو؟ کہا کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو، وہ کمبل کا کونا جو ہٹانا پڑتا ہے وہ سب سے وزنی ہوتا ہے۔ اب یہ جنگ ہو رہی نفس امارہ کی، نفس امارہ جو امر کر رہا ہے، اما سو، کہاں اٹھو گے، وضو کرو گے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ ہے وہ ہے، سوتے رہو۔ نفس امارہ امر کر رہا۔ اس نے کہا کہ میں 200 کلو وزن اٹھانا میری اٹس ویری ایزی فار می، بٹ ٹو جسٹ ریموو دا کارنر آف دا بلینکٹ اٹس ویری ہارڈ فار می۔ تو جسم تو پتہ چلا کہ پستہ بادام کھایا ہے، سب کھایا ہے، روح جو ہے کاکروچ جیسی ہے، روح ایک بلی جیسی ہے۔ اتنی ہمت نہیں کہ انسان کہے کہ نہیں میرا خالق بلا رہا ہے، خالق اکبر کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا، وہاں پر جانا ہے مجھے۔ تو لہذا جن کی روح قوی ہے، مجمع بیٹھے ہیں ماشاءاللہ لوگ،
کہ صبح 5 بجے سلام آ جاتا ان کا، صبح 5 بجے دعا آ جاتی ان کی. اس کا مطلب جاگ رہا ہے شخص، تبھی تو بھیج رہا ہے. خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو. لہٰذا ان مجلسوں کا ایک برکت یہ ہے کہ اپنی روح کو قوی کیجئے، مسلوں کو آباد کیجئے، مسلوں کو آباد کیجئے. تو اب آتے پھر مجھ سے اپنے موضوع پر پلٹتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا رنگ بدلنا چاہتا ہوں کہ قلب ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں لوگ، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں لوگ، آنکھیں ہیں لیکن لوگ دیکھتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں، ہم یہاں سے آج کے ذکر کو میں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں. کچھ ایسے بندے ہیں، یہ لوگ اپنے قلب سے وہی سوچتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اپنے کانوں سے وہی سنتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. ان کی اگر دوستی ہے تو خدا کے لیے، اگر یہ دشمنی کرتے ہیں تو خدا کے لیے، اگر کسی سے صلح کرتے ہیں تو خدا کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو خدا کے لیے، اگر کسی کو عطا کرتے ہیں تو خدا کے لیے. سورہ دہر پڑھیے کہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، انڈیجنٹ کو، کیپٹو کو. کس لیے؟ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے لیے. اور کسی کو محروم کر دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو وہ بھی اس مصلحت کے تحت ہوتا ہے. تو ان کا سارا کام اللہ کے لیے. سوتے ہیں تو اللہ کے لیے، شب ہجرت سو کے اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. اگر جاگتے ہیں اور میدان میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے ذوالفقار نازل ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اگر کسی کو میدان جنگ میں پچھاڑ دیں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو وہ بھی جو ہے اللہ کے لیے ہے. اور اگر کسی کو پچھاڑ کے سینے سے اتر آئیں، چھوڑ دیں، تو وہ بھی جو ہے اللہ کے لیے ہے. تو ان کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، کلام کرنا، یہ سب اللہ کے لیے. یہ کون ہے اللہ کے خاص بندے؟ یہ آیت لکھی ہوئی یہاں پر. یہ کون ہے؟ یہ صاحب آیت تطہیر ہیں. اللہ نے ان کی طہارت کی گواہی لی ہے. یہ صرف طہارت ظاہری نہیں ہے. طہارت ظاہری میں تو ہمارے کہ پنڈت سب سے زیادہ پاک ہوتے ہیں، ان کے کہ عورتیں بغیر نہائے کچن میں نہیں جاتی ہیں. طہارت ظاہری جو ابھی نہاتا ہے وہ طہارت ظاہری سے پاک ہے. ہر آدمی. یہ طہارت باطنی بھی ہے کہ ایسے طاہر ہیں، ایسے طاہر ہیں. یہ ایک باقاعدہ الگ موضوع ہے. تو ان کا قلب ایسا پاک، ان کی زبان ایسی پاک کہ اللہ اکبر، کہ خود مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انا علم اللہ. اللہ عالم ہے نا، تو اللہ کا علم کہاں ظاہر ہوگا؟ انا علم اللہ. مولا علی فرما رہے ہیں میں اللہ کا علم ہوں. اسی لیے مولا متقیان کو جب رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، لیکن تاریخ شاہد ہے، کتابیں لکھا نہیں پٹی پڑی ہیں کہ جب بھی حکومت وقت کو کوئی علمی مسئلہ پیش آیا، لوگ مولا علی کے در پر آئے. انا علم اللہ. اللہ عالم ہے، لیکن اللہ کا علم جو ظاہر ہوگا وہ علی علیہ السلام کی ذات میں ظاہر ہوگا. وَأَنَا قَلْبُ اللَّهِ الْوَاعِي. میں اللہ کا قلب ہوں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهِ. کچھ ایسے ہیں جو قلب سے سوچتے نہیں ہیں، لیکن مولا کی ذات وہ ہے کہ انا قلب اللہ الواحی. میں اللہ کا وہ قلب ہوں جس کے اندر اسرار پوشیدہ ہیں، تمام اسرار پوشیدہ ہیں، تمام رموز پوشیدہ ہیں. وَأَنَا لِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقِ. میں اللہ کی بولنے والی زبان ہوں. وَأَنَا عَيْنُ اللَّهِ النَّاظِرَةِ. میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں. یعنی آپ جو علی دیکھیں گے تو اللہ کی آنکھ ہے. علی دیکھیں گے تو یہ اللہ اگر علی کسی کو مار رہے ہیں تو یہ اللہ کا ہاتھ ہے. انا جنب اللہ. میں اللہ کے جانب ہوں، میری طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں، میری طرف اشارہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ تو اللہ تو ہر طرف ہے. انا ید اللہ. میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں. تو یہ فضائل آپ نے بڑے خاموشی سنے، لیکن یہ فضائل آپ دیکھیں کہ ایسے فضائل قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علامہ امینی کے پاس صاحب الغدیر علامہ امینی 20 جلدیں لکھ دی غدیر کے اوپر. لکھنؤ تک کے گئے، مختلف شہروں کا دورہ کیا، نوکریاں کی کہ ہم کو جو ہے صرف کتابیں پڑھنے کے لیے دے دو. لکھنؤ تک یہ گئے علامہ امینی، وہاں پر ناصر لائبریری کے اندر. کھیل نہیں ہے جب عالم ایک کتاب لکھتا ہے. تو علامہ امینی کے پاس ایک سنی عالم دین آیا،
کہا کہ آپ لوگ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، آپ لوگ غلو کرتے ہیں، آپ لوگ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ کہا کہ اگر حضرت عمر کہیں تو قبول کرو گے؟ کہا کہ ہاں، حضرت عمر کا ہر کلمہ میرے لیے، ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، اگر حضرت عمر کہیں گے تو ہم قبول کریں گے۔ تو علامہ امینی گئے، ایک کتاب لے کر آئے، اور کتاب لانے کے بعد انہیں پیج کھولا، اس کے اندر واقعہ دکھایا کہ مولا علی ہیں اور طواف خانہ کعبہ ہے، طواف خانہ کعبہ ہے، مولا علی بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ایک آدمی طواف کر رہا ہے، عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں۔ ایک آدمی نے ایک عورت کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا لیکن بدنیتی کے ساتھ دیکھا، اس کی نگاہ صحیح نہیں تھی، مولا نے اس کے ہاتھ پہ مارا، اس کو سزا دی۔ اب یہ صاحب روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر کے پاس آئے، پورا قصہ بیان کیا، تو حضرت عمر نے حضرت عمر نے کہا کہ لقد رأى عین اللہ وضرب ید اللہ، بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھوں نے مارا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تم یہ قصہ میرے پاس لے کر آئے ہو؟ قدر علی علیہ السلام عین اللہ ہیں، علی علیہ السلام ید اللہ ہیں، اور بہت سارے واقعات، بہت سارے فضائل۔ علماء کا یہ فیصلہ کہ 300 آیتیں مولا علی کی شان میں قرآن میں موجود ہیں، 300 آیتیں۔ آپ ادھر سے شروع کیجئے، آیہ تطہیر، آیہ مودت، آیہ مباہلہ، آیہ اکمال، آیہ بلغ، آیہ اکمال، آیہ جو ولی امر، 300 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے یہ سورہ، اور دن میں ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ جو کریے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ، یا ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھا۔ رسول اللہ نے سے روایت ہے، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، دونوں امام رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ ہیں صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ علی مع الحق و حق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ سب اہل سنت کتابوں کے اندر ہے، اور یہ واقعہ جو میں نے نقل کیا یہ بھی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں کہ علی حق کے ساتھ ہیں، اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر علی 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 جائیں، حق کو علی کے پیچھے آنا ہے۔ علی اگر بستر پہ ہیں تو حق بستر کے، علی جو ہے حق گھر کے اندر ہے، اگر علی گھر کے اندر ہیں، اگر حق علی میدان میں آ جائیں کسی کے مد مقابل جنگ کرنے کے لیے تو حق ایک طرف ہے۔ یہ بہت ہی عالمیہ ہے، یعنی گریے کا مقام ہے، وہ بھی حق پہ، یہ بھی حق پہ، یہ عجیب بڑا مسئلہ ہے۔ انسان سوچے، تفکر کرے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہ، ان کے پاس قلب ہے، دل ہے، سوچتے نہیں، سوچے۔ تو یہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ علی کا راستہ ہے، علی کا راستہ، علی ہے صراط مستقیم، جو ان کے در پر آ گیا۔ اسی لیے کوئی کسی مسلک کا ہو، اسے علی تک آنا ہے، چاہے وہ 4 مانتے ہوئے علی تک آئیں، چاہے وہ کہیں سے آئیں، ان کو علی تک آنا ہے، اور علی تک نہیں آئیں گے تو حق ان کو نہیں ملے گا، حق نہیں ملے گا۔ پھر ابو بصیر نے روایت کی، الف لام میم دوسرا سورہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا ھذا کتاب الصامت، یہ کتاب صامت ہے، وانا کتاب الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں بولنے والی قرآن ہوں۔ تو یہ فضائل ہیں مولا کے، کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں غلو کر دیتے ہیں، غلو نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ 300 آیتیں اور رسول کی بہت ساری حدیثیں،
بہت ساری حدیثیں جو ہیں ان کے بارے میں ہیں، لیکن بس آج ہم سب جمع ہوئے ہیں مصائب کے لیے، اور مصائب کے لیے بس یہی کافی ہے کہ آج 7 محرم ہے، آج 7 محرم ہے۔ 7 محرم کہ جو ہے وہ تاریخ ہے کہ جب اصحاب حسین کے اوپر، اولاد حسین کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، اور قیام حسینی میں پانی کا قطرہ نہ رہا۔ عزیزوں، جناب سکینہ ہیں، بچیوں کو بہت محبت ہوتی ہے اپنی بابا سے، لڑکیوں کو بہت محبت ہوتی ہے اپنے بابا سے، اور روایت میں بھی ہے کہ باپ جب گھر کے اندر آئے تو پہلے بیٹی کو پیار کرے۔ اگر باپ کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے، گفٹ لے کر آیا، تو پہلے بیٹی کو ہدیہ دے، پہلے بیٹی کو بوسہ دے، پہلے بیٹی کو بوسہ دے۔ یہ حسین کی 4 سالہ بیٹی، اللہ اکبر، جب حسین شہید کر دیے گئے اور امام کا ذوالجناح آیا ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، تو اس نے سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جب سکینہ سے ملاقات ہوئی ہے، ذوالجناح آیا ہے، تو سکینہ نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کیا کہا، یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے بابا کے گھوڑے صرف اتنا بتا دے کہ مرتے وقت میرے بابا کو پانی ملا، یہ میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے جواد اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، یہ میرے بابا کو پانی ملا۔ عزیزوں، 7 محرم ہے، آج سے قیام حسینی میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، سوکھا ہوا کوزہ، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، جزاکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجئے گا، محرم تمام ہے، آج 7 محرم ہے، اے اللہ ان آوازوں کو اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے عزیزوں، آپ نے سماعت فرمایا، آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ جناب قاسم کون ہیں؟ یتیم حسن ہیں۔ سن 50 ہجری میں جب جودہ بنت اسش نے امام عالی مقام کو زہر دیا ہے، تو جناب قاسم کی ولادت جو ہے 47 ہجری کی ہے۔ آپ کی عمر آپ کی بابا کی شہادت کے وقت صرف 2.5 سال یا 3 سال کی ہے، آپ محض 3 سال کے ہیں۔ اللہ اکبر، روایت بتاتی ہے جب امام کو زہر دے دیا گیا، ایک مرتبہ امام نے اپنی زوجہ ام فروہ کو بلایا، اپنے صاحبزادے جناب قاسم کو بلایا۔ جب جناب قاسم آتے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسن بڑھ کر قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں قاسم کو سینے سے لگایا مجھے نہیں پتا، شاید امام سینے پہ اس لیے بوسہ دے رہے ہوں، سینے پہ اس لیے جو سینے سے اس لیے لگا رہے ہوں، کوئی امام کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، ارے انہی سینے کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپیں دوڑائی جائیں گی، اسی سینے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے گا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لو عزیزوں، جناب امام حسن ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنا تکیہ ہٹایا، تکیہ ہٹانے کے بعد ایک تعویذ نکالا اور ننھے سے قاسم کے بازو کو باندھ دیا۔ جناب قاسم صرف 3 سال کے ہیں، جناب قاسم صرف 3 سال کے ہیں، اور کہا، اے بیٹا، اے میرے نور نظر قاسم، دیکھو جب کوئی سخت وقت پڑے، جب کچھ سمجھ میں نہ آئے، جب سارے دروازے بند ہو چکے ہوں اور بہت سخت وقت ہو، تو اس تعویذ کو کھولنا اور اس کو عمل کرنا۔ لو عزیزو، 50 ہجری گزر گئی، اور اس کے بعد سن 61 ہجری میں واقع کربلا رونما ہوتا ہے تقریباً 10 سال کے بعد، اور یہی دن ہیں، شب عاشور ہے۔ امام عالی مقام ایک خیمے کے اندر تمام اصحاب کو جمع کرنے کے بعد محضر شہادت پڑھ رہے ہیں، فہرست پڑھ رہے ہیں۔ اے مسلم ابن اوسجہ، تم بھی کل شہید ہو گئے، اے اونو محمد تم بھی کل شہید ہو گئے، اے عباس تم بھی کل شہید ہو گئے، اے علی اکبر تم بھی کل شہید ہو گئے، اے حبیب تم بھی کل شہید ہو گئے۔ جب سارے نام لے لیے تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے پوچھا، اے چچا، کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟
کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ امام نے پوچھا، امام نے سوال کیا، بیٹا وہ تو بعد میں بتاؤں گا، بس یہ بتا دو کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا اہلا من العسل، اے چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا قاسم تمہارا بھی نام محضر شہادت میں ہے، علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے، بنی ہاشم کے خاندان کا بچہ تھا، بنی ہاشم کی فرد تھی۔ ایک مرتبہ غیرت آ گئی، اے چچا کیا اشقیا خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ کیا اشقیا خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ امام نے کہا کہ نہیں نہیں، میں علی اصغر کو خود اپنے ہاتھوں کو پر لے کے جاؤں گا، پانی کا سوال کروں گا، لیکن پانی تو نہ ملے گا، علی اصغر کو تیر سے شعبہ سے شہید کیا جائے گا۔ لو عزیزو شب عاشور گزر گئی، جب روز عاشور علی اکبر چلے گئے اور دوسرے رفقا چلے گئے، اصحاب چلے گئے، جناب قاسم سارے منظروں کو دیکھ رہے ہیں، سارے منظروں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص جا رہا ہے امام کے اوپر جان کو قربان کر رہا ہے۔ جناب قاسم بھی آتے ہیں، جناب قاسم بھی آتے ہیں، چچا مرنے کی اجازت دے دیے۔ جناب قاسم صرف 13 سال کے ہیں، 13 سال کے ہیں، جناب قاسم اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن حسین اجازت نہیں دیتے۔ اے بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ جناب قاسم سوچتے ہیں کس طرح سے اجازت لی جائے۔ خیمے کے کنارے ایک کونے میں آپ زار و قطار گریہ کر رہے ہیں کہ چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک آپ کو یاد آتا ہے کہ بابا نے مرتے وقت بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم جب سب بہت زیادہ سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا۔ تو جناب قاسم نے سوچا اب اس سے زیادہ کیا سخت وقت پڑے گا کہ چچا نرغے اعداء میں گرا ہے، چچا دشمنوں میں گرا ہے اور میں مدد کے لیے نہیں جا سکتا۔ لہذا قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، لکھا تھا اے نور نظر قاسم دیکھو میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن میری طرف سے تم اپنے چچا کے اوپر جان کو قربان کرنا۔ قاسم دوڑتے دوڑتے خوشی خوشی حسین کے پاس آئے۔ ایک عرصے کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسین نے خط کو آنکھوں سے لگایا، بھائی کی تحریر کو بوسہ دیا۔ اب جو خط پڑھنے کے بعد مجبور ہو گئے قاسم کو گلے لگا کر رونے لگے، یہاں تک کہ بعض مقاتل نے لکھا کہ روتے روتے حسین اور قاسم دونوں بے ہوش ہو گئے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب قاسم حسین کو جب غفش فاقہ ہوا ہے تو جناب قاسم کو امام علی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا ہے۔ لیکن عزیزو بس مجلس تمام ہے، گھوڑے پر سوار کرنے سے پہلے امام نے ایک ایسا عمل انجام دیا جو کسی کے ساتھ انجام نہ دیا۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے جناب قاسم کے کرتے گریبان کو چاک کر دیا کہ آنے والے سمجھ جائیں، دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ آنے والا یتیم ہے، شاید یتیم سمجھ کے کچھ رحم کر دیں۔ جزاکم اللہ، اے اللہ ان آنسوؤں کو اوپر، ان آوازوں کو اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ جناب قاسم جاتے ہیں، یہاں پر حمید ابن مسلم ہے، دشمن کا سپاہی ہے، کہتا ہے خرج علینا غلام، ایسا غلام خیمے سے نکلا جو مثل چاند کا تھا۔ بس عزیزوں جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو، اللہ اکبر، جو دشمنوں کی نگاہ میں چاند ہو وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا، وہ حسین کی نگاہ میں کیسا ہوگا۔ لو عزیزوں جناب قاسم جاتے ہیں، میدان میں جنگ کرتے ہیں اور روایت بتاتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ 35 لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن عمر ابن ازدی نے کہا کہ نہیں میں اس کو حملہ کروں گا، میں اس پر وار کروں گا۔ یہ ملعون آگے بڑھتا ہے، جناب قاسم کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب قاسم آواز دیتے ہیں یا اما ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجئے۔ امام چلتے ہیں، یہاں پر روایت بتاتی ہے کہ 2-3 جگہ پر امام نے بہت جلدی کا مظاہرہ کیا۔ امام اس طرح سے جھپٹے جیسے عقاب جھپٹتا ہے، ایک عقاب جھپٹتا ہے۔ دشمن کی فوج سمجھی کہ امام حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لو عزیزو اس اسنا میں کیا ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، جب بھی کوئی ٹاپ سینے پہ پڑتی تھی قاسم چیخ مارتے تھے یا اما ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔
جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ اے چچا مدد کیجئے، جناب قاسم کے پاس پہنچے ہیں، کہا اللہ اے قاسم یہ چچا شرمندہ ہے، تو مدد کے لیے پکارتا رہا لیکن جو ہے میں مدد کے لیے نہ آ سکا۔ لو عزیزوں میں نے عرض کیا نا جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ رقابوں تک پیر نہیں پہنچا تھا، جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا تھا۔ لیکن عزیزوں اب جب جنازے قاسم کو اٹھایا ہے، قاسم کی لاش کو اٹھایا ہے، جب سینے سے سینہ لگایا تو گھوڑے کی ٹاپوں کی پامالی کی وجہ سے قاسم کی لاش اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ قاسم کی لاش خیمے میں لاتے ہیں۔ بعضوں ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب قاسم کی لاش کو خیمے میں لاتے ہیں، بیبیاں گڑیاں کرتی ہیں، لیکن دیکھا کہ مادر قاسم ام فروا نظر نہیں آتی۔ ایک خیمے میں دیکھا نظر نہیں آتی، دوسرے خیمے میں دیکھا نظر نہیں آتی، جب تیسرے خیمے میں دیکھا جناب زینب نے کہا اے بھابی ام فروا چلیے حسین نے آپ کو طلب کیا ہے۔ دیکھا کہ سجدہ شکر میں سر کو رکھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ ام فروا جناب امام علی مقام کے پاس آتی ہیں، امام حسین کے پاس آتی ہیں اور گزارش کرتی ہیں اے بھیا حسین میری خواہش ہے کہ مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ ام فروا یہ کرتے میں خون لگا ہوا ہے، کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، کرتے میں جا بجا سوراخ ہیں، تم کرتے کا لے کے کیا کرو گی؟ کہا کہ نہیں نہیں مجھے قاسم کا کرتا درکار ہے، مجھے قاسم کا کرتا دے دیا جائے۔ لو عزیزوں ام فروا کی خواہش پر امام حسین علیہ السلام نے ام فروا کو کرتا دے دیا۔ لو عزیزوں واقعہ کربلا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام میں سارے تبرکات واپس ملے تو جناب قاسم کا کرتا بھی ام فروا کے پاس ہے۔ اس کے بعد شام ہوتے ہوئے قافلہ مدینے آیا، کربلا آیا۔ کربلا کے بعد جب مدینے گیا ہے تو ام فروا نے کہا لو عزیزوں مجلس تمام ہے، مجلس تمام ہے۔ ام فروا نے کہا کہ ارے میرے ناقے کو پہلے بقی کی طرف لے چلو۔ ام فروا بقی آتی ہیں، قاسم کا کرتا امام حسن کے مزار پر ڈال دیتی ہیں۔ اے میرے والی و وارث یہ قاسم کا خون بڑا کرتا ہے، قاسم نے اپنا حق وفاداری ادا کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔